الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی بساط تک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ان چار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات اپنی بساط تک کہیں تفصیل سے کہیں اختصار سے ہم نے پڑھے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات لکھنے کے بعد حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو لکھا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں لیا ہے، اور 7 دفعہ جاگ کر دھیان سے سنیں میری باتیں۔ ایک بات میں چلتے چلتے عرض کروں، انسان وہی کام من سے کرتا ہے یا دھیان سے سنتا ہے جس کی اہمیت دل میں ہوتی ہے۔ ایک یہاں کا شخص ہے، اس نے مجھے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ تقاریریں کرنے والے ہانگ کانگ میں بڑے ہیں، جس کو دیکھو تقریر کر رہا ہے۔ اچھا جی، کیا کرنا چاہیے؟ کہتا ہے جہاد کرو۔ کیا کرو؟ وہ بولو تو صحیح۔ اچھا، نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کون؟ واللہ عالم۔ او بھائی، اگر تجھے لگ رہا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے تو تو سامنے آ اور ہمیں بتا کہ کہاں جہاد کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے یا غلط بات ہے؟ آپ بتائیں۔ سامنے تو آؤ نا، تم نیٹ پر چڑھے ہو جہاد کرو۔ او بھائی پہلے آؤ، بتاؤ تو صحیح جہاد کرنا کہاں ہے، پھر تم بھی آگے چلو، پھر شاید ہو سکتا ہے ہم بھی آگے چلیں، ہے یا نہیں؟ تم نیٹ پر چڑھ کر مشورے دے رہے ہو۔ اچھا پتہ ہے، یہ اکثر ہمارے بعض لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ تقاریر بس ایسے ہی ہیں،
ایک بات ذہن میں رکھو، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تقریر کے بارے میں کہ تقریر نبوت کے عناصر میں سے ایک عنصر ہے. ہاں، مذاق نہیں ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. آپ اور میں تقریر یا تقاریر کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو تقریباً فضول ہے یا کم از کم مفضول ہے. آپ ہو سکتا ہے نہ مانے، آپ کہیں ہو سکتا ہے نہیں جی بس ایسا ہی ہے. میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں کے نزدیک تو فضول ہے یا کم از کم مفضول ہے. حالانکہ یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ تقریر یہ نبوت کے عناصر میں سے ایک عنصر ہے. تو جس عنصر کی نسبت نبوت کی طرف ہو وہ بیکار ہوتی ہے. آپ بتاؤ اور بولو تو صحیح ہے خدا کے بندو. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائیں. بس جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں یہ ایک عجیب دور ہے اور حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ خیر فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محدثین نے لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو خیر بہرحال ہم بھٹک جائیں گے دوسری طرف. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور قرآن پاک میں حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا 7 بار نام آیا. آپ جانتے ہیں کچھ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، نام ذکر نہیں فرمایا. لیکن حضرت ہود علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے واقعات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا اور نام بھی اللہ نے بیان فرمایا. اور کتنی دفعہ بیان فرمایا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں نام آیا حضرت کا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اچھا ایک بات پہلے ذہن میں رکھیں، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں آگے پڑھتا ہوں اگر وقت ہوتا ہے. پہلے جہاں حضرت نے حضرت کے نام کی وضاحت لکھی ہے نا مولانا عبد الرحمن صاحب نے، آگے اس سے پہلے واقعات سے پہلے حضرت جس قوم میں آئے ہیں اور جس قوم کو دعوت دی ہے ان کی تاریخ حضرت نے لکھی ہے. وہ تھوڑا سا ذہن میں پہلے بٹھا لیں پھر آگے ہم چلیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے بیٹے حضرت کے سوار ہوئے تھے؟ اب سنیں ذہن میں، سام، حام، یافس، یہ 3 ہیں. اچھا ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ملتا ہے غالباً عابر. کوئی نام میں غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، یاد یہی پڑ رہا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ طوفان سے بھی پہلے مر چکے تھے تو ان کا تو کشتی میں سوار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہ گیا وہ بیٹا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. وہ بیٹا جس کو کتابوں میں کنعان لکھا گیا وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ سوار نہیں ہوا، وہ حضرت کے عقیدے پر بھی نہیں تھا، غرق ہو گیا. 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. تاریخ نے ان کے نام محفوظ رکھے ہیں، سام، حام، یافس. اچھا اب اگلی بات ایک سنیں. حدیث میں محدثین حدیث لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عرب ہیں یہ سام کی نسل ہے. ان تینوں میں جو سام تھے یہ ان کی نسل ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محدثین لائے ہیں کہ عرب سام کی نسل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حبشے والے یہ حام کی نسل ہیں. کتنے ہوئے؟ 2. اور کتنے رہے؟ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل روم، یہ روم والے یہ یافس کی نسل ہے.
اچھا، اس روایت کے بعد محدثین ایک روایت اور لکھتے ہیں، اس میں کچھ مزید وضاحت ہے کہ انہی 3 ناموں کے ساتھ، ان بڑی قوموں کے عنوان کے ساتھ کچھ تابع اور قومیں بھی لائی گئی ہیں، لیکن بہرحال بس میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے، زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں، کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بقایا دنیا حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی نسل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، بس ان کی اولاد باقی رہی، باقی سب۔ اچھا، اب یہ جب آباد ہوئے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، نوح علیہ السلام کی وہ قوم جو حضرت کے عقیدے پر نہیں آئی وہ تو غرق ہو گئی، اور جو حضرت کے عقیدے پر آئے وہ حضرت کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ان کی تعداد لگ بھگ 80، ان میں 3 بیٹے، لیکن علماء مفسرین نے دلائل کی روشنی میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 3 بیٹے آئے، باقی ساری کائنات انہی 3 کی نسل سے چلی ہے، باقیوں کی نسل چلی نہیں آگے، وہ سوار ہوئے لیکن ان کی نسلیں نہیں چلی، بلکہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، باقی جو انسانیت چلی ہے وہ صرف حضرت نوح کی اولاد سے چلی ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ذرا مل کے بولیں، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب آگے سنیں، قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحتیں فرمائی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے ہیں اس قوم کا نام عاد، عین کے ساتھ، کیا نام؟ عاد، عین کے ساتھ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جہاں حضرت ہود کا یہاں نام آ رہا ہے وہیں قوم عاد کا آ رہا ہے، اس قوم کو کہا جاتا تھا عاد، اور یہ عرب تھے۔ کون تھے؟ یہ عرب تھے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں پہلے بٹھا لیں، مجھے یاد آئی، عرب، دھیان میری طرف رہے، لوگ آتے رہیں گے، عرب 3 اقسام پر بٹے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے مورخین نے عرب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ کتنی کی ہیں؟ اچھا، اب سنیں ذرا، پہلی ہے عرب باعدہ۔ اچھا، یہ چلتے چلتے میں طلبہ کے لیے اشارہ کر دوں، بعض علماء نے عرب باعدہ حمزہ کے ساتھ لکھا ہے، بعض نے عین کے ساتھ لکھا ہے، بہرحال عرب باعدہ یہ اہل عرب کی پہلی قسم ہے، عرب باعدہ۔ دوسری ہے عرب عاربہ، اور تیسری ہے عرب مستعربہ۔ اب سنیں، اب ان 3 کی وضاحت کیا ہے۔ عرب باعدہ، درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ عرب باعدہ، شکریہ۔ عرب باعدہ یہ عرب کی وہ قسم ہے جن کا تاریخ میں کوئی ذکر ہی باقی نہیں رہا، نام و نشان ہی مٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کو علماء کہتے ہیں عرب باعدہ، یہ عرب کی وہ قوم تھی جن کا کوئی نام نشان ہی نہیں رہا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرب باعدہ، ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اچھا، دوسرے آئے سنیے گا، عرب عاربہ، یہ وہ عرب ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں۔ کن سے پہلے ہوئے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور علماء نے لکھا ہے کہ عاد ان میں آئیں گے، سمود ان میں آئیں گے، جرہم ان میں آئیں گے، مدین ان میں آئیں گے، یہ عرب عاربہ ہوں گے، یہ حضرت اسماعیل سے پہلے۔ اچھا، پھر آئی تیسری قسم عرب مستعربہ، یہ وہ ہیں جو حضرت اسماعیل کے بعد آئے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں سمجھ؟ یہ اہل عرب کی 3 بڑی اقسام ہیں، لیکن یہ جو آئے نا عاد، یہ کون سی میں ہے؟ دوسری میں ہے۔ کیوں؟ یہ حضرت اسماعیل سے پہلے تھے نا، اور ان کے ذکر ملتا ہے، اس لیے یہ عرب عاربہ میں آئیں گے کہ حضرت اسماعیل سے پہلے تھے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، اب دوسری بات ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں محدثین، اور علماء نے فیصلہ کیا ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 پیغمبر عرب کے، 4 پیغمبر عرب میں آئے ہیں، عرب ہیں 4 پیغمبر، کتنے ہیں؟
4. اچھا اب ایک چیز مجھے چلتے چلتے یاد آئی، قرآن پاک میں یہاں حضرت ہود کا ذکر ہے نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ حضرت ہود کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرے. اہل کتاب حضرت ہود کو نبی نہیں مانتے، یہ یاد رکھیے گا. یہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب آثار القرآن میں لکھا ہے، اہل کتاب حضرت ہود کو نبی نہیں مانتے. اہل کتاب حضرت ہود کو نبی، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں نا، ابھی تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ان کی کتابیں جنہوں نے پڑھی ہیں یا ان سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں نا، تو مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی مثال کوے جیسی ہے. کس جیسی ہے؟ آپ تو نہیں مانیں گے، آپ تو کہیں گے جی وہ تو ماشاءاللہ بڑے بااخلاق جان نثار تن من دھن مسلمانوں پر لٹانے والی قوم ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. حضرت نے فرمایا ان کی مثال کوے ہے. کیا مطلب؟ کوا گھونسلہ کہاں بناتا ہے؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ سوچ لیں. علماء نے لکھا ہے کوے کا ایک مزاج ہے، وہ گھونسلہ بناتا ہے باغوں میں. کہاں؟ جہاں انار ہوں، جہاں کیلے ہوں، وہاں وہ گھونسلہ بنائے گا، وہاں رہے گا. لیکن چونج ہمیشہ گند میں ڈالے گا. چونج کہاں ڈالے گا؟ یہ اس کا مزاج ہے. آپ جانتے ہیں وہ مکلف تو ہے نہیں، اس لیے کوئی اعتراض کی بات تو ہے. رہے گا باغوں میں لیکن چونج کہاں ڈالے گا؟ یہ حضرت فرماتے تھے یہ ان کی مثال ہے. آپ تو نہیں مانو گے، آپ کہیں گے اس مثال کا موقع ہوتا تو میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا. بس خلاصہ سنیں، اہل کتاب حضرت ہود کی نبوت کے قائل نہیں، اور وہ لوگ جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ان میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کے تمام نبیوں کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ خدا کے کسی ایک نبی کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے؟ تمام کا اقرار کرنا ہے، تمام کا اقرار کرنا ہے. یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن کفر کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں. ایک کے انکار سے بھی نکل جاؤ گے. ہے یا نہیں؟ اہل کتاب ان کی نبوت کے قائل نہیں. بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 پیغمبر عرب ہیں، ان میں پہلا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہود کا لائیں علیہ السلام. یہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا پہلا نام حضرت ہود کا ہے. پیچھے کتنے بچے؟ اب انشاءاللہ جیسے جیسے قصص الانبیاء میں ہم جائیں گے تو ایک ایک کا سناتے جائیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے تب تک آپ لوگ یا ہم لوگ زندہ رہے، نہ زندہ رہے تو انشاءاللہ جنت میں پھر کر لیں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. اچھا خیر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی بات عرض کر رہا تھا. یہ عرب ہے اور قرآن ان کو کہتا ہے عاد. کیا کہتا ہے؟ اچھا سنیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں عاد ہے. اب آئیے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر ان کا نام اللہ تعالیٰ لائے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. کیا شان ہے اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے شہروں میں ہم نے ان جیسی قوم نہیں بنائی. حقیقت ہے، آپ تو ہمارے حقیقت آپ برا مت مانیے. شیخ العرب والعجم صحیح فرماتے ہیں آج مسلمان قرآن کو رکھتا ہے جی برکت ہوگی، بے شک ہوگی. چومتا ہے، حق بنتا ہے، بالکل چومو، عزت ہے قرآن کی، کرنی چاہیے. لیکن کیا بس ان 2 باتوں تک قرآن پر بس بات ختم؟ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو. حقیقت ہے شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں بڑے بڑے جتن کرو لیکن قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی اگر معنی سے سمجھ لاؤ بے مثال بات ہے. اچھا، قرآن پاک نے ان کو عاد بھی فرمایا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ارم فرمایا. اب یہ ارم کیا ہے سنیے.
علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے نا، سام، حام، یافس، یہ عاد سام سے ہی چلے ہیں، سام سے ہی آئے ہیں۔ البتہ یہ اصل میں عاد ایک شخص کا نام تھا، بعد میں یہ قبیلے کا نام ہوا، پھر یہ پوری قوم پر بولا جانے لگا عاد، اب یہ قبیلہ بھی بنا، ایک قوم بھی بنی، اور حضرت ہود بھی انہی سے آئے ہیں۔ اور پھر علماء نے فرمایا، یاد رکھیے ارم قرآن پاک نے کیوں فرمایا ان کو؟ وہ فرماتے ہیں کہ عاد کے جو دادا تھے نا، ان کا نام تھا ارم۔ کیا نام تھا؟ ارم۔ تو یہ وہی ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں یہ اسی کی دوسری شاخ ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان معنوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ارم ہو یا عاد ہو، یہ اصل ایک ہی نسل ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ ایک ہی نسل ہے، قرآن نے جہاں ان کو عاد فرمایا وہاں ان کو ارم بھی فرمایا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں، اور کچھ علماء نے فرمایا کہ یہ بڑا قبیلہ ہے، عاد اس کا نام تھا، آگے ارم اس کی شاخ تھی۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا بلوچ ایک بڑا قبیلہ، لیکن آگے پھر اس کی شاخیں ہیں، جیسے کہ قریش یہ بڑا قبیلہ تھا، اور اسی کی ایک شاخ سے پھر حضور آئے ہیں۔ اس شاخ کا نام کیا ہے؟ قریش قبیلے کا نام تھا، اسی قبیلے میں حضور آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس قبیلے کی ایک شاخ میں آئے ہیں۔ ہاں جی، بنی ہاشم، جزاکم اللہ۔ اس کا مطلب 2-4 آپ لوگوں میں ایسے ہیں جو جاگتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بڑا مشکل مضمون ہے، بس اللہ تعالیٰ توفیق دیں مجھے بولنے کی اور آپ کو یاد رکھنے کی۔ اچھا خیر، کیونکہ محتاط ہونا پڑتا ہے کہ کہیں غلطی نہ لگ نہیں پائے، لیکن انشاءاللہ الحمدللہ مجھے کانفیڈنس ہے، کوئی اس میں بات نہیں، ہر ریفرنس کا میں ذمہ دار ہوں۔ آگے سنیں، فرمایا کہ اسی لیے ارم انہی کا دوسرا نام سمجھ۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان میں بھیجا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی سنتے جائیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب آیا نا طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد جب دنیا آباد ہوئی حضرت کے بیٹوں سے، تو عرصہ ایک تھا جس میں کوئی گناہ سامنے نہیں آیا، نہ بت پرستی نہ صنم پرستی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ صاحب قصص الانبیاء فرماتے ہیں کہ اصل میں تازہ عذاب کا ڈر تھا نا، سن چکے تھے کہ کیا حال ہوا ہے ان کا، اس لیے محتاط رہے اور عقیدہ توحید پر قائم رہے۔ آگے پھر ایک عرصے کے بعد جا کر سب سے پہلے پھر جس قوم نے بت پرستی کی ابتدا ڈالی وہ عاد ہے۔ بعض علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ بھی پھر انہی داستانوں کو پھر لائے جن کا ذکر سورۃ نوح میں ہے، 5۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کچھ اور بھی ہوں گے، لیکن کچھ علماء نے 3 کو امتیاز کے ساتھ بیان فرمایا کہ 3 بڑے بت تھے، باقی چھوٹے چھوٹے تھے۔ اچھا ایک یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں جہاں اللہ نے فرمایا نا ارم، یہ علماء جو فرماتے ہیں ارم یہ قبیلہ بھی رہا، ارم یہ ان کا شہر بھی کہلایا، وہاں بستے تھے۔ لیکن اس شہر کے بارے میں بعض کتابوں میں بڑا ایک عجیب لفظ ملتا ہے پرانیوں میں کہ مدینۃ متنقلۃ، کہ ارم ایک ایسا شہر تھا جو بدلتا رہتا تھا، 10 دن ادھر، سال بعد ادھر، 10 سال بعد ادھر، ایسے چلتا رہتا تھا۔ لیکن یہ جھوٹی روایات ہے، کیا ہے؟ ہاں، لیکن یہ اصل کیا ہے یہ یاد رکھیے گا۔ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ اگر پر ہمیں مل جائے نا تو کوا ہم خود بنا لیں گے، پہلے پر تو ملے نا۔ تو پر کیا تھا؟ پر یہ تھا کہ اصل میں یہ قبیلہ تھا، یہ خیمے لگاتے تھے، یہ خیمے، اور یہ بھی نہیں کہ ان کے خیمے کوئی عام خیمے ہوتے، ایسے خیمے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ایسے خیمے لگاتے تھے۔ اچھا، اور آپ دیکھیں نا جیسے ہوتے نا خانہ بدوش لوگ،
وہ سالوں ایک جگہ رہتے رہیں گے، پھر کہیں اور چلے جائیں گے، پھر سالوں کہیں رہتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جائیں گے. تو اسی طرح وہ اپنے زمانے میں ایک وادی میں رہے، پھر عرصہ بعد دوسری وادی میں چلے گئے، پھر عرصہ بعد تیسری وادی میں چلے گئے، اور خیمے بڑے عالی شان بناتے تھے. تو مسافر یا انجانے لوگ آتے تھے، وہ دیکھتے تھے، ہاں معلوم ہوتا ہے کہ مدینۃ متنقلۃ، کہ یہ شہر تو گھومتا رہتا ہے. اصل یہ تھی اس کی. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا، اور اللہ کی شان ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ نے فرمایا دنیا کے شہروں میں ہم نے ان جیسی قوم نہیں بنائی. یہ اللہ فرما رہے ہیں. پتہ ہے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 60 ہاتھ تو قد تھا ان اللہ کے بندوں کا. اسے حضرت آدم کے قد پر چلے آ رہے تھے، اور ایسے ڈیل ڈول کے ایسے رنگ ان کے سفید جس میں سرخی ملی ہوتی تھی، دنیا کی قومیں آد کو دیکھ کے دنگ رہ جاتے تھے، اتنے خوبصورت. لیکن اچھا پتہ ہے اتنی سخت اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اذا بطشتم جبارین. قرآن کا زور دیکھیں. آپ اور ہم تو خیر وظیفوں کے لیے پڑھتے ہیں نا، کبھی آپ علماء سے سنیں، ذرا آیت کا زور دیکھیں، اذا بطشتم جبارین. ایسی قوم تھی. اب جب آئے نا اپنے اس رنگ میں، عقیدہ چھوڑ دیا، بتوں کی پوجا شروع کی، حتیٰ کہ دھوکے دینے شروع کیے، حتیٰ کہ اڑوس پڑوس کی کمزور قوموں پر ظلم شروع کیا. اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. ایسے اچھا جب یہ حال ہوا ان کا، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِلَىٰ دِنْ أَخَاهُمْ هُودًا. اب حضرت ہود کو اللہ نے بھیجا کہ ان کو جا کر سمجھاؤ. اور حضرت ہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ذرا الفاظ پر آپ غور فرمائیں جو قرآن پاک میں ہیں. وَإِلَىٰ دِنْ أَخَاهُمْ هُودًا. بھائی کا لفظ استعمال فرمایا ہے. علماء نے لکھا ہے کبھی اخوت ہوتی ہے نا نسبی، کبھی اخوت ہوتی ہے نسبی کہ انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں، اور کبھی اخوت ہوتی ہے قومی کہ مثال کے طور پر آپ اور ہم مسلمان ہیں تو بھائی ہیں، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی اور ہماری نسل یا ہمارا قبیلہ بھی ایک ہو. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن حضرت ہود علیہ السلام یہ اسی قوم میں سے تھے. وَإِلَىٰ دِنْ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اچھا، اور اگر ذرا سی مجھے اجازت دینا آپ، تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، دھیان میری طرف رہے. یہ آیت پر ذرا الفاظ پر غور کریے گا. وَإِلَىٰ دِنْ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں عاد اور حضرت ہود کا ذکر ہے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب اس سے تھوڑا آگے چلیے، پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اب سمود اور حضرت صالح کا نام آیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب آگے چلیں، اللہ قرآن پاک میں تیسرے مقام پر فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اب اہل مدین اور حضرت شعیب آئے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. آپ الفاظ دیکھیں، تینوں جگہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی دعوت، پیغمبر کی تقریر، پیغمبر کا اعلان ایک ہی محور سے آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ دِنْ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر ایک پیغمبر نے، اللہ کے ہر ایک نبی اور اللہ کے ہر رسول نے قوم والوں کے آگے سب سے پہلے بات ہی یہی رکھی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. آپ الفاظ کلام پاک کے دیکھیں ہے یا نہیں. اس لیے تو یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کندھوں پر اوجری ڈالی گئی
تو حضور سجدے میں تھے، حضرت فاطمہ بھاگتی ہوئی آئیں، چھوٹی عمر کی تصریح ملتی ہے، ہاتھوں سے ہٹائی، آنکھ نم ہو گئی، اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا ابا کیا بات ہے، یہ آپ کو کیوں اتنا ستاتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میرا قصور نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، بس یہی ہے، اور کیا ہے، اور تو کچھ ہماری کوئی ان کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا ہے؟ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ انبیاء کی دعوت کا یہ مرکز رہا ہے، یہ محور رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں انبیاء سے محبت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقیہ تک قصہ حضرت ہود علیہ السلام انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔